السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 4 کا ترجمہ کریں گے۔ مجھے بتلاؤ ان ناموں کے بارے میں جو ابھی سکھائے ہیں میں نے آپ کو، ان کنتم صادقین، اگر تم جانتے ہو۔ قالو، تو کہنے لگے سبحانکا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزوں کے نام منوعن یعنی جس طرح سکھائے گئے تھے اسی طرح تمام کے تمام بتا دیے۔ تو قالو، سب فرشتے کہنے لگے سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں ہے بے شک ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، الا ما علمتنا، ہاں مگر اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ اعلیٰ، تو کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ مجھے خبر دیجئے یا مجھے بتلائیے ان تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم، پس جب انہوں نے بتلا دیا باسمائہم ان تمام ناموں کو، قال، تو فرمایا الم اقل لکم، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہیں، واعلم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تمام فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو پھر تمام فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں دن رات آپ کی، تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ اور حالانکہ اگر انسان پیدا کر دیا تو وہ زمین میں خون ریزی بھی کرے گا، فساد پھیلائے گا، پھر بھی انسان کو پیدا کرنے۔ تو سب فرشتوں نے کہا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ بھی جان رہا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور جو تم چھپا رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبرا، انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب پہلے نا اس دنیا پر حکومت تمام فرشتوں کی تھی، یعنی فرشتے آتے جاتے رہتے تھے نیچے زمین پر، تو جن بھی تھا، جنوں کے ساتھ ملتا تھا، یہ جو ابلیس ہے جو جنوں کے ساتھ ملتا تھا تو ان کے علم پر قابض ہونا چاہتا تھا، ان کے اوپر حاکم بننا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا کہ اے آدم تو ٹھہر، انتا تو بھی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور بے روک ٹوک تم دونوں کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت کا بتلا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ایک بہت مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، تو جو زیادہ راجے قول ہے وہ یہ کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، اس سے یہ مراد ہے کہ ابلیس مور کے ذریعے اور سانپ کے ذریعے جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کو بہکایا، تو انہوں نے وہ درخت کھا لیا جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، عنہا، اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا گیا، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے ان دونوں کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا کہ ہم اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پر اتر جاؤ تو بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہارے فائدہ ہے تمہارے لیے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پشت میں جتنی بھی بنی آدم تھی اس سب سے یہ کہا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ، وہ سب آپس میں دشمن ہوں گی ایک دوسرے کی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی انسان وغیرہ اتنے پیدا کیے ہیں تو ان پر حاکم بھی تو ہونا چاہیے تھا زمین میں جو انہی کی زبان میں انہیں سمجھا سکتا، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنایا گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پس
التقاء کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان کے رب کی طرف سے کلماتن کچھ کلمات فتاب علیہ، پس حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، انہو هو التواب الرحیم، اور تو اللہ نے وہ توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو پھر کیوں زمین میں اتارا، جنت میں رہنے دیتے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے انہیں قاصد نہیں بنایا تھا، نائب نہیں بنایا تھا، بلکہ دنیا ہی میں رہنے کے لیے انہیں نائب بنایا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس جو شخص میری طرف آئے گا، ہدن ہدایت لے کر، فمن تبع ہدایا، پس میں بعض لوگوں کو اپنی طرف سے ہدایت دوں گا، پس جو شخص ہدایت قبول کرے گا، اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم، پس نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک خوف اور حزن، یہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ کوئی بھی مصیبت یا واقعہ پیش آنے سے پہلے جو خوف ہوتا ہے، جو رنج ہوتا ہے، دل میں ڈر لگا ہوتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں، اور جو واقعہ پیش آنے کے بعد، حادثہ پیش آنے کے بعد جو چیز ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ والذین کفروا، بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔